السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 110 آیت 50 تا 54 سورہ آل عمران پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ رَبَّنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں۔ سو اللہ تعالی سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بے شک اللہ تعالی ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، کون ہے جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو آپ نے نازل فرمایا، اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے، سو آپ ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالی سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی جو بین یدیہ، مجھ سے پہلے ہے، یعنی مجھ سے پہلے
نازل شدہ کتابیں، من التوراتی، تورات والی اوہلا، اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں جو حرما حرام کر دی گئی تھی، علیکم تم پر، وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ عظیم نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ چنانچہ تم ڈرو اللہ تعالی سے، وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ربی میرا رب ہے، وَرَبُّکُمْ اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ لہذا تم عبادت کرو اسی کی، ھذا یہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ فلما پھر جب احسا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان میں، الکفر کفر، قالا تو کہا، من کون ہے، انصاری میرے مددگار، اللہ اللہ کے لیے، قالا کہا، الحواریون حواریوں نے، نحنو ہم ہیں، انصار اللہ اللہ کے دین کے مددگار، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، واشہد اور آپ گواہ رہیے، بِأَنَّا مسلمون کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس چیز کے ساتھ جو، انزلتا آپ نے نازل کی، واتبعنا اور ہم نے اتباع کیا، الرسول رسول کا، فاکتبنا پس تو لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ، ومکروا اور انہوں نے تدبیر کی، ومکر اللہ اور تدبیر کی اللہ نے بھی، ومکر اللہ اور تدبیر کی اللہ نے بھی، واللہ اور اللہ تعالی، خیر بہت بہتر ہے، الماکرین سب تدبیر کرنے والوں سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات بینات کے اندر۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان یہودیوں سے کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تمہارے لیے بعض وہ چیز حلال کر دوں، یعنی بذریعہ وحی جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت تورات میں کئی حکم جو مشکل تھے وہ حکم منسوخ کر دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی الگ مستقل شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ موسوی شریعت کی تائید و تصدیق کرنے اور بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ جو شریعت اللہ نے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کی تائید تصدیق کرنے آئے اور مبعوث کیے گئے اور بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ اور یاد رکھیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے کوئی نہیں آنا، اور جو کام اللہ نے پیغمبروں کے سپرد کیا تھا، دعوت و تبلیغ کا، امر و بالمعروف نہی عن المنکر کا، وہی کام اللہ نے اس خیر امہ کو، اس آخری امت کو عطا فرمایا،
اور اللہ نے ہماری صفت بنائی خیر امہ، بہترین امت. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہیں. تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبری کا شرف عطا فرمایا. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت موسوی شریعت کی تائید اور تصدیق تھی اور بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. لیکن بدنصیبی اور بدبختی یہودیوں کی کہ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے، آپ کی پیروی کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور جناب حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے درپے ہوئے اور اپنے دعوے میں یا اپنی خوش فہمی میں یا دھوکے میں مبتلا ہو کر بقول یہود انہوں نے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی بھی لٹکا دیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بنی اسرائیل کے لیے باعث رحمت تھی، لیکن ان ظالموں نے اس رحمت میں حصہ پانے کی بجائے رحمت کو دھتکارا اور اللہ کے ہاں غضب شدہ قوم کا، غصہ کی گئی قوم کا درجہ حاصل کیا، بجائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو مرحوم بناتے، رحم شدہ بناتے، رحمت کیے گئے بناتے. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا شکار بنایا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کی رحمت میں حصہ پانے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالی کے غصے کو اپنے لیے حلال کیا اور اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کر کے اللہ کی ناراضگی ان لوگوں کے حصے میں آئی اور یہ مغضوب قوم کے درجے پر ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل کے لیے سراپا رحمت تھی. بعض وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی تھی کسی بھی وجہ سے، وہ چیزیں جو ان پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دے دیا گیا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت میں ایک مقصد یہ بھی تھا، تورات کی تائید اور تصدیق اور بعض وہ چیزیں جو ان کے لیے حرام کی گئی تھیں ان کا حلال ہونا. تو یہ سراسر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت وہ سراپے رحمت تھی، لیکن ان یہودیوں نے نافرمانی کے راستے کو اختیار کیا اور دشمنی کے راستے کو اختیار کیا. تو جو چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہودیوں پر حرام تھیں ان کے تعلق سے منسوخ ہونے کا حکم آیا اور وہ حرام کردہ چیزیں ان کے لیے حلال بنا دی گئیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معجزات لے کر بھی آئے لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرایا، اور جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا نصارہ تو انہوں نے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر عمل کرنے کے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو اختیار کرنے کے الٹ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا اور تمہارا رب اللہ تعالی ہے اور عبادت صرف اسی ایک اللہ کی کرنی ہے. ان ظالم نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور اللہ کو، اللہ کے ساتھ مسیح کو علیہ السلام شریک بنایا اور اللہ کو چھوڑ کر حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھا
اور پیغمبر سے فریادیں کرنا شروع کر دیا، اور یہی کام لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کلمہ گو مشرکوں نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام لگاتار تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اچھی طرح اپنی آنکھوں سے، اپنے حواس خمسہ سے، یہودیوں کی حرکتوں سے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بنی اسرائیلی بجائے اتباع اور اطاعت کرنے کے یہ دشمنی کی راہ پہ چل پڑے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے پڑے ہیں، اور جب یہ صورتحال جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون جو ہے وہ میرا مددگار ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار، یعنی ہم اللہ کے دین کی خاطر آپ پر جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، اتباع بھی کریں گے، اطاعت بھی کریں گے، اور دشمنوں سے آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کے تحت مدد مانگنا حلال ہے، اور پیغمبر مدد کرنے والا نہیں ہوتا کہ وہ ما فوق الاسباب آپ کی مدد کرے، بلکہ پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام تو خود حواریوں سے مدد طلب کر رہے ہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام ان سے مدد کے لیے کہہ رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے زمانے حج میں مختلف قبائل عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک رب کا پیغام پہنچا سکوں، اس لیے کہ قریش نے مجھے یہ پیغام پہنچانے سے روک رکھا ہے اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ پھر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے رہنے والے سابقہ یثرب اس کے رہنے والوں نے آپ کا ساتھ دیا اور ان کو انصار کا لقب عطا ہوا، اور ان انصاریوں نے، ان مدنیوں نے پیارے نبی علیہ السلام پر تن، من، دھن، اپنے دن، اپنا رات، اپنا صبح، اپنی شام، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنی اولاد، ہر چیز نبی علیہ السلام پر قربان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور جان و مال سے آپ کی مدد فرمائی۔ اور اسی طرح مہاجرین میں سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس سے جو بن پڑتا تھا پیارے نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے جنگ خندق کے دوران میں یہ 3 دفعہ پوچھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لائے گا، تینوں دفعہ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ فضائل صحابہ ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2414۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالی سب خفیہ تدبیریں کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہودیوں نے یہ چال چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، سولی لٹکا دیا جائے، لیکن اپنے اس پروگرام کے اندر اور اپنے اس منصوبے کے اندر یہودی پوری طرح ناکام اور نامراد ہوئے، جیسا کہ اللہ نے سولی لٹکانے کے حوالے سے سورۃ النساء آیت نمبر 157 کے اندر ارشاد فرمایا۔ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔
ان کے لیے کسی اور کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شبیہ بنا دیا گیا، اور وہ دوسرے کو سولی لٹکا کر یہ سمجھتے رہے کہ گویا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، اللہ نے اس کا رد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی لٹکایا، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا، یعنی کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا اور انہوں نے اسے اٹھا کر سولی لٹکا دیا، خوش ہو گئے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے۔ یہ یہودی اتنی ظالم قوم تھے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملے کیے، اور ان کے ظلم اور ان کی بدبختی کی یہ حد کہ عیسیٰ علیہ السلام تک کو معاف نہ کیا، وہ عیسیٰ جو تورات کی تائید و تصدیق کرنے والا اور خود یہودیوں کے لیے بنی اسرائیلیوں کے لیے سراپے رحمت بن کر مبعوث ہوا کہ ان پر حرام کی گئی چیزیں وہ حلال کر دی گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ آسمان دنیا سے دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔